وہ چیزیں وہ بتا رہا ہوں جو ابھی راستے میں دیکھ رہا تھا، پرسوں مجھے ملی ہیں، اور یہ پرسوں مجھے ملی ہیں، اور یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ پتا چلے کہ جناب ممتاز حسین قادری کی شخصیت اور اہمیت کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اڈیالہ جیل کا ایک پولیس ملازم، نام نہیں بتا رہا، کہیں اس بیچارے پر فرعون جو ہے نا تشدد نہ کرے۔ آپ میں سے جس بندے کو ضرورت ہوگی، یہ فون نمبر میرے سامنے میرے پاس لکھا ہوا ہے، میں اس کو یہ فون پرووائڈ کر سکتا ہوں، وہ خود اس بندے سے پوچھ سکتا ہے، تصدیق کر سکتا ہے۔ لیکن ایک دو حضرات کیجئے، ایسا نہ ہو کہ بیچارہ فون ہی بند کر دیا۔ تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بچہ، ایک پولیس ملازم ہے اڈیالہ جیل میں، حاضر سروس آن ڈیوٹی۔ یہ بابا کوئی دور کی بات نہیں، 1.5 مہینہ، راؤنڈ اباؤٹ 1.5-2 مہینے ہوئے، اڈیالہ جیل کا ایک ملازم ہے پولیس کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے عرصے کے بعد بیٹا عطا کیا۔ یہ اوپر سرے کا یار چل لکھ لے، خیر اسد بھائی آپ لکھ لیں، چلیں یہ سب کے سامنے، ایسا نہ ہونا کہ مولوی جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں کیا پتا کاغذ پہ کیا لکھے، یہ اوپر سرے والا جو ہے نا نمبر، یہ نمبر لکھ لیں، اپنے پاس رکھ لیں، کبھی کسی کو ضرورت ہوئی اس کو خود فون کر کے تصدیق کر دینا۔ تو جناب نام بتائیے گا نہیں پلیز، اس بیچارے کی نوکری کا مسئلہ بڑھے گا۔ اچھا، تو سرکار بچہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، دعائیں کرنے کے بعد خدا کا کرنا کچھ ٹائم گزرا تو بچے پہ فالج یا اس طرح کی کوئی بیماری ہوئی، نچلے کا سارا دھڑ جو ہے نا اس کا مفلوج ہو گیا۔ یار عرصے کے بعد دعائیں کر کے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے، اور سمجھ ہی نہ آئے، ڈاکٹر کہیں کہ یار سمجھ نہیں آتی اس کو ہوا کیا ہے، کچھ فالج ٹائپ کی کچھ بیماری لگ گئی ہے، رو رہا ہے، لیکن تھا وہ خوش عقیدہ۔ رات کو سرکار پہ درود پڑتا ہوا سویا، آنکھ لگی قسمت جاگ گئی۔ شہنشاہ کون و مکان خواب میں تشریف لائے، اور خواب میں میرے کریم آقا نے یہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے ہاتھوں کو بوسے دیتا ہوں، میں روتا ہوں، مجھے دلاسا دیتے ہیں، کیا ہوا؟ میں عرض کرتا ہوں دیکھیے آقا، میرا بیٹا اتنی مشکل سے میں نے دعائیں کر کے یہ حاصل کی، رب سے مانگا، مفلوج ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، میرے کسی عاشق سے دعا کروانا، 15 دن کے اندر ٹھیک ہو جائے گا۔ کتنے دنوں میں؟ 15 دنوں میں یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ صاحب پولیس کا ملازم ہے، پولیس کانسٹیبل ہے، ابھی ڈیوٹی کر رہے اڈیالہ جیل میں۔ وہ آیا، باہر نکلا، صبح جیسے ہی وہ اٹھا تو جیل کے اندر گیا تو دماغ کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ یار حضور نے فرمایا کسی عاشق سے دعا کروا، تو اس وقت ممتاز قادری سے بڑا عاشق کون ہے؟ سیدھا اندر کوٹڑی میں گیا، وہاں کا جو انچارج تھا اسے منت کر لگی، یار مجھے ملنے دے غازی صاحب سے۔ اس نے کہا چل مل لے، تو پولیس کا ملازم ہے، نو پرابلم۔ وہ گیا، اندر گیا، ہاتھ آگے کیا، غازی صاحب نے ہاتھ پکڑ کے چومنا شروع کر دیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا انہی ہاتھوں سے آقا سے دعا سلام کیا تھا۔ ہاں اچھا، یہ ان کے ہاتھ چوم رہے، وہ اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کہتے ہیں حضرت دعا کیجئے نا میرے بیٹے کے لیے۔ آپ رو پڑے، کہا یار میں گنہگار ہوں۔ بولو نہیں، آپ دعا کریں۔ دعا کی، آمین۔ اڈیالہ جیل کا 1 نہیں 2 نہیں 20 ملازم، ان کو بھی اس نے بتا دیا کہ بھائی میرے ساتھ رات کا یہ معاملہ ہوا، میں نے ممتاز قادری سے دعا کروائی۔ لیجئے اب دن لوگ گن رہے ہیں، کاؤنٹ ڈاؤن شروع، 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن 10 دن، روز یہ آتا ہے۔ جیل کے ملازم پوچھتے ہیں بتا بچے کا کیا بنا، بتا بچے کا کیا بنا، بتا بچے کا کیا بنا۔ دن ہے 13واں، بچہ اسی طرح، دن ہے 14واں، بچہ اسی طرح، لیکن عقیدہ مضبوط ہو تو میرا رب اجر دے دیتا ہے۔ 15واں دن آیا، توجہ کرنا، 14واں دن گزرا، 14واں دن سب کی نظریں لگی ہیں، بچہ اسی طرح۔ رات کو سونے سے پہلے 2-3 آنسو نکلے، ربا جو میں نے دیکھا وہ بھی حق ہے، ممتاز قادری عاشق رسول ہے، یہ بھی حق ہے۔ میرے مالک میرے ایمان کی لاج رکھنا، میرے مالک میرے حسن عقیدت کی لاج رکھنا۔ رات کو سو گیا کہ چلو ابھی 15واں دن باقی ہے، رات کو سویا، سحری کے وقت اٹھا، سب سے پہلے چارپائی پہ بچے کو دیکھا کہ دیکھو تو صحیح، کہتا ہے حیرت کی انتہا نہیں
نہیں رہی، بچے کی ٹانگیں بھی ہل رہی ہیں، بچے کا ہاتھ بھی ہل رہا ہے. میرے جلیل القدر صاحب مرتبہ دوستو، جب ہماری نگاہوں کے سامنے ہتھیلی پہ سرسوں چم رہی ہے تو ہم ایک طرف اس حق کو دیکھیں یا ریالوں اور پونڈوں پہ بکے ہوئے ڈاکٹر کو دیکھیں. اور سن لیجئے، اور سنیے، یہ مجھے نام نہیں یاد، ایک سیکنڈ نام پڑھ کے دیکھ لیتا ہوں، میں نے ادھر لکھا تھا ان سے. ہاں، جیل کے اندر وہاں کا جو کنٹین کا بندہ ہے حاجی محمد اکرم، یہ نام بتا رہا ہوں چونکہ ملازم تو نہیں ہے نا. حاجی محمد اکرم، فون نمبر 030651600315. سچ کو آنچ نہیں ہوتی، ہم وہ کوئی ڈھونگ تو گھونسلے نہیں ہیں کہ ہمارے خواب میں حضرت صاحب کو نظر آئے، کھوتی کا سر نظر آئے، حضرت صاحب نظر آئے. یہ دیکھ، یہ ہے کمال جو میرا رب عطا کرتا ہے. یہ اندر یہ بندہ ہے نا، سموسے چائے وغیرہ یہ بناتے، کنٹین ہے جیل کے اندر. اس کے گاؤں کا ایک قیدی محمد آصف، بھائی اب بول دیا نا، بس بھی کریں نا، نام کیا بڑا ہے؟ محمد آصف. 302 کے مقدمے میں جیل میں آیا، کینسر کا مریض. توجہ ہے، کیا بولا؟ کینسر کا مریض. صاحب کینسر کا مریض، پہلے سے ہی کینسر کا مریض تھا، جیل میں آیا. اب جب وہ گاؤں والے جرگے شرگے بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا بھائی بندہ ویسے ہی کینسر کا مریض ہے، مر جائے گا، احسان کر دو اس پہ، صلح کر لو. تو چنانچہ برادری بیس پہ کیا ہو گیا؟ راضی نامہ، صلح. یہ اندر جیل میں ہی تھا تو اس کی وجہ سے اندر ڈیوٹیاں لگتی ہیں صفائی وفائی کے لیے، تو صفائی وغیرہ کے لیے ڈیوٹی اس کی لگی غازی صاحب کی کوٹڑی میں. یہ اندر گیا، پانی کی بوتل لے کے گیا. ممتاز صاحب، آپ نے رسول اللہ کی نوکری کی ہے، اور مجھے ایک جملہ کہنے دو، بھائی مجھے ایک جملہ کہنے دو پلیز، مجھے ایک جملہ کہنے دو، توجہ سے سننا. ممتاز قادری صاحب کی عمر تھی 28 سال. ان 28 سالوں میں انہوں نے گورنمنٹ کی نوکری کی تھی 6 سال. کتنا صاحب؟ 6 سال نوکری کی تھی. توجہ ہے، اپنے گھر والوں کے معاملات انہوں نے 28 سال عمر ہے. اب غور کرو، گھر والوں کی نوکری ہو رہی ہے، کوئی بھی نہیں جانتا. پولیس کی نوکری ہو رہی ہے، سوائے پولیس لائن کے، یہ اپنے گھر کے، یہ محلے کے، اور کوئی نہیں جانتا. میرے رسول کی نوکری کی سرکار، نہ سال، نہ مہینے، نہ دن، نہ ہفتے، صرف 3 سیکنڈ. نہیں یار، نہیں سمجھے آپ لوگ. میرے نبی کی نوکری کی کتنا؟ اونلی 3 سیکنڈ. 3 سیکنڈ میرے مصطفیٰ کی نوکری کی. ارے بابا، تھا پولیس کا کانسٹیبل، میرے نبی کی 3 سیکنڈ نوکری کی، پوری دنیا میں ممتاز ہو گیا ہے. اور جو میرے رسول کی 3 سیکنڈ نوکری کرے، میرا رب اسے اتنا عروج دیتا ہے، تو اس عمر اور ابو بکر کی کیا شان ہوگی، اس حیدر اور عثمان کی کیا شان ہوگی، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے مصطفیٰ کی نوکری میں گزرا ہے. میرے نبی کے صحابہ کی کتنی عظمتیں ہوں گی. تو خیر، میں بات کر رہا تھا، محمد آصف چونترا علاقہ ہے، وہاں کا 302 کا قیدی غازی صاحب کے پاس اندر گیا، بولا صاحب مجھے پانی دم کر کے دے. اب نے کہا یار میں گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں. بولا نہیں حضرت آپ پانی دم. پانی 1 بوتل دم کیا، پیا. حالت یہ ہے کہ جب جیل میں گیا تھا تو ٹیسٹ کروائے ہوئے تھے، اور پنڈی کا سب سے بڑا ہاسپٹل نوری ہاسپٹل، کینسر کا سب سے اچھا علاج وہاں ہوتا ہے، ڈاکٹر علاج کر رہا ہے اس کا. پانی کی 1 بوتل پی، نسل ہو گئی، باہر آگے. سب نے کہا مر جائے گا، تھوڑے دن گزریں گے. یہ حسب معمول ڈاکٹر کے پاس چیک کرنے گیا. ڈاکٹر نے چہرے پہ دیکھا، بولا یار تو ٹیسٹ دوبارہ نہیں کرواتا؟ اس نے کہا یار کروا دیتا ہوں. اس نے جا کے ٹیسٹ کروایا. ڈاکٹر نے کہا ہے نہیں، امپاسبل،
ہو ہی نہیں سکتا. تیرا جو ہے نا سیمپل جو تو نے خون کا دیا ہے وہ کہیں چینج ہوا ہے, وہ کہیں تبدیل ہو گیا ہے. ٹھہر, اس نے خود ڈاکٹر نے اس کا سیمپل لیا, پاس کھڑے ہو کر لیبارٹری میں ٹیسٹ کروایا, لیجئے صاحب کینسر 0. ڈاکٹر نے پوری ٹیم بلا لی, پورا ہاسپٹل اکٹھا ہو گیا, بتا یہ ٹیسٹ بھی تیرے, دوائیاں تو میرے